سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق 2022 میں شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بیوروکریٹس کا ایک ہی بہانہ تھا کہ ہم کسی فعل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ نیب سوال جواب شروع کر دیتی ہے۔ وفاقی بیوروکریسی نے سیکرٹریز کمیٹی بنا رکھی ہے، یہاں سب افسران اپنی شکایتیں یا دیگر ایشوز زیر بحث لاتے ہیں۔ سینئر افسران اس کمیٹی کی صدارت کرتے ہیں اور وہاں سب کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان دنوں ہر وقت ہر بابو یہی شکایت کرتے ملتا تھا، اور وزیر بھی، کہ کیا کریں، نیب کی تلوار لٹک رہی ہے، لہذا سب کام ٹھپ ہو گئے ہیں۔ نیب کسی افسر کی کوئی بھی فائل نکال کر اس پر انکوائری شروع کر دیتا ہے۔ 100 افسران نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور ملکی ترقی رک گئی ہے۔ ساتھ ہی کراچی لاہور کے بزنس مینوں نے بھی یہ شور ڈالا ہوا تھا کہ معاشی ترقی رک گئی ہے، کیونکہ نیب ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ اس وقت جنرل باجوہ ہر روز دربار لگاتے تھے، یہاں پی ٹی آئی حکومت کے وفاقی وزیر حاضری دیتے اور اپنی اپنی وزارت کی کارکردگی کا حساب و کتاب پیش کرتے۔ پھر سینئر بیوروکریٹس پیش ہوتے اور اپنی وزارت کے بارے رپورٹس پیش کرتے۔ صحافیوں اور اینکرز کا بھی دربار لگتا تھا، جس میں دنیا جہاں کی سیاست اور حالات پر تبادلہ خیال کیا جاتا تھا، مشورے دیے جاتے تھے اور باجوہ صاحب کی جانب سے ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ صحافیوں نے کیسے صحافت کرنی ہے اور کس سیاستدان کو اچھا یا برا بنا کر پیش کرنا ہے۔ ہر صنعت کار اور تاجر کو شکایت تھی کہ نیب کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ پھر ایک دن وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں ایک تقریب میں تاجروں کو خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، وہ اب آپ لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا۔ بیوروکریٹس اب بھی مطمئن نہ ہوئے کہ انہیں فری ہینڈ چاہیے۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری دونوں عمران خان دور میں نیب کے قیدی رہے تھے، لہذا حکومت میں آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نیب کے دانت نکال دیے۔ یوں نیب کو بالکل فارغ کر دیا گیا اور سب نے اپنے اپنے مقدمات سیٹل کرا لیے۔ اب بابوز کھل کر کھیلنے لگے کہ نیب ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں ایک واردات یہ ڈالی گئی کہ نیب صرف 50 کروڑ سے اوپر کے مقدمات میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اب روز کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ رہا ہے، لیکن نیب کہتا ہے ہم بے بس ہیں، کیونکہ مبینہ کرپشن کی رقم 50 کروڑ سے کم ہے۔ کبھی ہر پاکستانی لاکھ سوا لاکھ کا مقروض تھا، مگر ایک حالیہ خبر کے مطابق یہ رقم اب 3 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ ملک کا قرضہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اگر قرضہ ٹھیک استعمال ہوا تو سب اچھا ہے۔ اس بیان میں سارا زور اگر پر نظر آتا ہے۔ اگر قرضہ ٹھیک استعمال ہو تو پھر پرتگال اور دبئی میں جائیدادیں کیسے بنیں گی؟ میں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ گریڈ 21 کے افسر نے جو 4 دفعہ قبائل کا پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے، بیوی کے نام پر برطانیہ میں 7 جائیدادیں خریدی ہیں۔ برطانوی بینک میں 12 کروڑ رکھے ہیں، پاکستانی بینک میں 3 کروڑ ہیں۔ وہ افسر آدھا اسلام آباد اور آدھا دبئی خرید چکا ہے، مگر نیب اس افسر کو گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر رہا کہ وہ آگے سے پی ڈی ایم حکومت کا 2022 میں تبدیل شدہ نیب قانون دکھا دیتا ہے کہ میری جائیداد کی مالیت میرے گوشواروں کے مطابق 49 کروڑ ہے، اور نیب 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن پر ہی پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ حکومت کے 2 بڑوں نے خود کو اور اپنے لاڈلے افسران کو نیب سے بچاتے بچاتے سب کچھ ڈبو دیا ہے۔ کرپٹ افسران اپنے گوشواروں میں جھوٹ بول کر کل اثاثے 50 کروڑ سے کم دکھا کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، چاہے ان کی پرتگال، دبئی، لندن میں جائیدادیں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہی کیوں نہ ہو۔ پورا قرضہ دبئی، لندن اور پرتگال جا رہا ہے۔ بابوز اور حکمرانوں کی جائیدادیں بن رہی ہیں۔ اب تو ایسے نئے بابوز آ رہے ہیں جن کا پہلا ہدف ہی اپنی غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ دوسری طرف کوہستان سکینڈل کے بارے میں سن لیں۔ کچھ عرصہ پہلے کوہستان کا 40 ارب روپے کا میگا سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں 36 کے قریب افسران اور ٹھیکیدار ملوث تھے۔ اب نیب نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس نے یکمشت سب سے بڑی ریکوری کی ہے، ایک ملزم سے 4 ارب 5 کروڑ روپے کی پلی بارگین کر کے۔
قومی خزانے میں جمع کرانے کے بعد ملزمان کو رہا کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اس اسکینڈل میں ممتاز خان، جو ڈمپر ڈرائیور تھا، نے یہ 4 ارب 5 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ایک ڈمپر ڈرائیور 4 ارب کا ڈاکہ مار گیا۔ بتایا گیا کہ گرفتار ملزم ممتاز نے پلی بارگین کی رقم نقد، جائیداد اور گاڑیوں کی صورت میں قومی خزانے میں جمع کرائی۔ اس سے پہلے مرکزی ملزم قیصر نے مبینہ طور پر اپنے فرنٹ مین ڈمپر ڈرائیور کو استعمال کیا۔ ممتاز نے جعلی کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولے اور قومی خزانے سے بڑی رقم باہر منتقل کی۔ گرفتاری کے بعد اسکینڈل میں ملوث ڈمپر ڈرائیور نے قومی خزانے میں 4 ارب روپے سے زیادہ رقم جمع کرانے پر رضامندی ظاہر کی اور پشاور کی احتساب عدالت نے پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی۔ نیب حکام کے مطابق ملزم ممتاز کو کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں براہ راست ملوث ہے۔ حکام کے مطابق تحقیقات کے دوران بینک اکاؤنٹس میں 4 ارب روپے سے زیادہ کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ٹھوس شواہد حاصل کیے گئے تھے۔ نیب حکام کے مطابق 4 ارب روپے کی ریکوری مجموعی اسکینڈل کا صرف ایک حصہ ہے، جبکہ کل اسکینڈل کی مالیت 40 ارب روپے بتائی گئی ہے۔ نیب حکام نے یہ بھی کہا کہ مزید بھاری رقوم اور اثاثوں کی ریکوری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اب تک اس اسکینڈل میں ملوث 36 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب تک کوہستان میگا اسکینڈل میں 30 ارب روپے مالیت کے اثاثے سیل اور متعدد بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ مزید پلی بارگین کی درخواستیں بھی زیر غور ہیں، جن پر فیصلہ شواہد اور قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسی کوہستان کرپشن اسکینڈل کیس میں نیب ایک گرفتار خاتون ملزمہ کی نشاندہی پر ایبٹ آباد کے گھر سے 20 کروڑ روپے کیش برآمد کر چکا ہے۔ خاتون ملزمہ کوہستان اسکینڈل کے مرکزی ملزم کی اہلیہ ہے۔ اس طرح نیب خیبر پختونخوا نے تحقیقات کے دوران 77 لگژری گاڑیاں بھی ریکور کی ہیں۔ ان ریکور کی گاڑیوں میں انتہائی مہنگی اور پرتعیش گاڑیاں شامل ہیں۔ نیب کی طرف سے برآمد کی گاڑیوں کی مجموعی مالیت 94 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ اس طرح نیب کی جانب سے 109 جائیدادیں بھی ضبط کی گئی ہیں، جن میں 30 رہائشی مکانات، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، دکانیں، فارم ہاؤسز اور 175 کنال زرعی اراضی شامل ہے۔ اندازہ کریں خیبر پختونخوا میں کتنی اندھیر نگری مچی ہوئی تھی کہ 40 ارب ادھر ادھر ہو گیا اور 6 سال تک کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ ہے آپ کی بیوروکریسی کی اندھا دھند طاقت کہ سب افسران نے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر لوٹا، 1 ارب کی لگژری گاڑیاں خرید لیں، درجنوں جائیدادیں اور کروڑوں کا کیش گھر پر رکھ لیا۔ اس ملک کا قرضہ کہاں جا رہا ہے؟ گریڈ 21 کا ایک سابق پولیٹیکل ایجنٹ اپنی بیوی کے نام پر لندن اور دبئی سمیت ملک بھر میں درجنوں جائیدادیں خرید لیتا ہے اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ایک ڈمپر ڈرائیور 4 ارب لوٹ لیتا ہے۔ یہ ہے بیوروکریٹس کو کھول کر فیصلہ کرنے کی اجازت اور نیب کے پر کاٹنے کا پہلا سرکاری نتیجہ۔ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے کہ سرکاری افسران پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ کا ان سرکاری بابوز کو اور کتنی آزادی درکار ہے لوٹ مار کی۔